الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ معرفہ کا کچھ بیان ہو چکا تھا نا۔ معرفہ سے مراد میں نے بتایا یہاں پہ کیا ہے، تعریف ہے۔ جب تعریف ہے تو عبارت میں تعریف ہی کو پیش کر دینی چاہیے۔ تو یہ بتایا تھا کہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں، صورتیں ہیں، ان میں سے صرف ایک صورت کا اعتبار ہے کس کے اندر، اسباب منع صرف کے اندر۔ وہ کس طور پر ہے، میں نے بتایا تھا کہ مضمرات، مبہمات، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ مضمرات، ضمائر، اور مبہمات میں 2 چیزیں آتی ہیں، اسماء اشارہ اور اسماء موصولات۔ 3 غائب ہو گئے۔ یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں، مبنی ہیں۔ اور غیر منصرف یا منصرف ہونا یہ کس کی قسم میں سے ہے، معرب کی قسم میں سے۔ تو 3 ایسے ہی کیا ہو جائیں گے بیٹے، خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب بچے کتنے ہیں، معرب بن ندا۔ معرب بن ندا کل ادا میں اس کو باللام میں شامل کرتے ہیں لوگ۔ تو گویا کہ بچے کتنے، 5 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا 6 بچے ہیں، کسی میں 5 ہے، کسی میں 6، کسی میں 7 ہے، لیکن 5 متحقق قول ہے۔ آپ کی موشی نے لکھا ہوگا لأن المعارف خمس، اس طرح کی عبارت ہونی چاہیے۔ چلیں، نہیں ہے تو میرے والی کتاب کے اندر موجود ہے، ہاں صافیہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلیں ضرور پڑھ کے آئیے صافیہ وغیرہ سب، جامع صافیہ۔ تو معرفہ میں کہتے ہیں ما وضع لشیء معین مثل زید، جو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، معرفہ۔ معرفہ کے 7 اقسام ہیں، یہاں اس سے مراد کیا ہے، میں نے بتایا تھا تعریف و تعریف میں سے کون سی صورت خاص مراد ہے، وہ علم ہونا ہے۔ تو 3 تو نکل گئے مبنیات والے، اب 2 اور بچے ہیں، کون بیٹے، معرب بالاضاف، معرب باللام، اور ایک بیچارہ علم ہے، 6 ہو جائیں گے۔ معرب بن ندا کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو 2 جو ہے نا، معرب بالاضافہ یا معرب باللام یا بالالف واللام، تفصیلی گفتگو پیچھے گزر چکی ہے۔ جہاں اسم کے خواص کا بیان ہوا تھا تو وہاں بات آئی تھی نا، دخول اللام۔ میں نے بتایا کہ لام سے مراد کیا ہے، الف لام ہے یا حرف تعریف کون ہے، حمزہ ہے، لام ہے، یا دونوں ہے۔ 3 قول بیان کیا تھا، پیچھے بات نہیں آئی ہے، یاد کر لیجیے گا، سب بہت کام کی چیز ہے۔ آج کون سی سبق، کسی سبق میں پڑھانے جا رہا تھا جی، اسی کے اندر ہے، اس کا بیان آیا ہوا ہے آج۔ الف لام تعریف والی گفتگو اس میں آئی ہے زبدہ کے اندر، اس میں ہے نہیں، لیکن ایک عبارت ایسی آئی کہ جس سے میرا ذہن پہنچ گیا قافیہ میں، وہاں سے وہ نکالا کہ اب یہ اس میں بھی وہی بیان کروں گا۔ اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے، مطالعہ بڑھتا ہے بیٹے۔ چلیں، تو معرب باللام اور معرب بالاضافہ، یعنی الف لام اور اضافت کی وجہ سے بیچارہ غیر منصرف کیا ہو جاتا ہے، منصرف میں چینج ہو جاتا ہے، یعنی منصرف کے حکم میں آ جاتا ہے۔ 2 مختلف اقوال ہیں نا، کہ غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے یا منصرف جیسا ہو جاتا ہے، 2 چیزیں ہیں، ایک منصرف ہو گیا، ایک منصرف جیسا ہو گیا۔ تو یہ منصرف ہوتا نہیں بلکہ منصرف، یعنی منصرف کے حکم میں اس کو کر دیا جاتا ہے، یہی راجح اور محقق قول ہے۔ تو جب یہ دونوں ہی غیر منصرف کو منصرف میں چینج کر دیں، حکم میں کر دیں، تو پھر بیچارہ ان دونوں کا غیر منصرف بننے یا ہونے میں اعتبار کیوں کیا جائے گا؟ جب یہ غیر منصرف کو اٹھا کے پٹک دے، یہ بیچارہ پھر غیر منصرف بننے کا سبب کیسے بنے گا؟ یہ تو غیر منصرف کو منصرف بنا رہا ہے۔ جو غیر منصرف کو منصرف بنا دے، یعنی اگر آپ غیر منصرف پر الف لام کا داخل کر دیں یا اسے مضاف کر دیں تو حالت جری میں کیا ہوتا ہے، حاشیے میں آیا ہے خزائن، آیا خزائن، قال جعلنی علی خزائن الارض، ٹھیک ہے، مشارق الارض، وہ ذرا ہو جائے گا۔ تو خزائن کے خزینہ کی جمع ہے، مفاعل کا وزن ہے، جمع متعل جمع ہے، لیکن اس پر کیا حالت جری میں مضاف جب بنا دیے کیا آ رہا ہے، دعا کرتے ہیں نا، اللہم ارزقنا الصحۃ والسلامہ والاستقامۃ علی عقائد، عقائدی علی عقائد اہل السنت والجماعہ۔ عقائد کیونکہ مضاف ہے، اور اہل السنہ کیا ہے، عقائدی اہل السنت۔ چلیں کلیئر ہے۔ اب تو 2 معرب باللام، معرب بالاضافہ کا اعتبار یوں نہیں کیا گیا، یہ 2 ایسے خارج ہو گئے، تو کتنے خارج ہوئے ٹوٹل،
5 مضمرات، اشارات، موصولات، مرب اللہ، مربل، بچا کون؟ علم، اسی کا اعتبار ہے۔ شرط ہے ان تکون عالمیتاً، معرفہ میں کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ وہ، کیونکہ معرفہ کی تو بہت سارے اقسام ہیں، ان میں سے کون سی قسم ہے؟ چلے عجمہ کے بارے میں نے تفصیل کل بیٹی تھوڑی بہت یہ بتائی تھی کہ عجمہ سے مراد کیا ہے جی۔ عجمہ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ استعمال کیا ہو غیر عربی نے، جس کو کیا کیا ہو؟ غیر عرب کے لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور کیا عالم، اس کے بارے میں تفصیل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ عجمہ میں عالم ہونے سے مراد کیا ہے۔ توجہ سے سنیں گے، امتحان میں آ جائے گا کہ عجمہ کے بارے میں تفصیل لکھیں تو وہاں یہ ساری باتیں لکھ دیجیے گا۔ عجمہ اسے کہتے ہیں جسے عرب کے علاوہ لوگوں نے استعمال کیا ہو اپنی زبان میں، سب عجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ پلس کیا ہے کہ عجمہ غیر منصرف، اچھا ایک بات اور بیٹا بہت پتہ کی بات ہے، غیر منصرف پڑھتے کیوں ہیں؟ غیر منصرف کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے اندر ثقالت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ حاشیہ نمبر اس میں لکھا ہوگا میرے والے کتاب کے مطابق، اشرفی والے کتاب جو ہے، انما اشترط فی المعنوی احد هذه الاشیاء لان منع الصرف لاجل الثقل یا ثقل الحاصل من تحقق العلتین، کہ حرف کے اندر جو ہے نا کچھ اسباب صفتوں کی وجہ سے، یہ صفت کتنے ہیں؟ 9 صفتوں میں سے کوئی 2 صفت آ جائے وہ حرف تھوڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس پر ساری حرکتیں نہ آئیں، اگر ساری حرکتیں آئیں گی تو کیا ہو جائے؟ ثقیل در ثقیل ہو جائے، ہاں دقت ہے کہ نہیں؟ پہلے سے بھاری بن اس کے اندر موجود ہے 2 علتوں کی بنیاد پر، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس پر ساری حرکتیں جاری کر دے رہے ہیں، پھر اس کی حرکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، پھر ثقیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان اسباب منع صرف کی وجہ سے حرف کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہو جاتا ہے، اس لیے اس پر کیا 3 حرکتیں نہیں آتی ہیں۔ کسرہ اور تنوین کے ادا کرنے میں کیا ہے؟ ثقالت ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ کسرہ والا تنوین، کسرہ اور تنوین کی صورت اس کے اندر لکھے رہتے ہیں، اس کی ثقالت ہے۔ تو پہلے سے ثقیل ہے، ثقیل کو پھر ثقیل ڈالو تو کیا ہو جائے گا؟ بھارے پر کم آدمی اس کو کم کھانا چاہیے، باڈی ووڈی دبایا جا رہا تو کیا ہوگا بھائی؟ 250 کلو کا ہو جائے گا، 250 کلو۔ چلو عجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو عجمہ سے مراد کیا ہے؟ عرب میں استعمال ہونے سے پہلے چہ جائے کہ عجمہ ہی میں عالم ہو یا اس میں عالم نہ ہو، صفتی معنی میں استعمال ہوا، لیکن جب بھی عرب میں استعمال ہوا ہو وہاں علم ہو کر کے کیا ہوا؟ علم کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے بیٹے تاکہ کیا ہو جائے؟ اس کے اندر زیادہ ہیر پھیر نہ کیا جائے، کیونکہ علم کے علاوہ دیگر چیزوں میں عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ابراہیم کیا ہے؟ علم ہے۔ ڈاکٹر کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ آپ پارلیمانی انتخاب کو کیا بولتے ہیں؟ پارلیمانیہ، پارلیمانی انتخاب، ارے پارلیمنٹ ہوتا ہے نا، پارلیمنٹ، ہاں پارلیمانی بولتے اس کو۔ پارلیمانی انتخاب کی عربی کیا ہوتی ہے؟ پارلیمانیہ۔ اس کو کیا کرا لوگوں نے اپنی زبان میں اس کو ڈال دیا، ڈاکٹر کو دکتور بنا دیا، اور بہت سارے الفاظ ملیں گے آپ کو۔ اور کیا ہے؟ انٹرنیٹ کو کیا بولا؟ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا ہے؟ علم کی شرط اس لیے لگائی جائے کہ علم جب مان لیں گے نا آپ، تو جب عرب والے اس کو لیں گے تو اس میں چینجنگ نہیں کریں، کیونکہ عالم میں چینجنگ نہیں ہے۔ عجمہ میں مجھے بولا جا رہا ہے شاداب، میں عجمہ ہوں بیٹا، عرب نہیں ہوں۔ شاد فارسی ہے، آپ بھی کیا ہے؟ فارسی ہے، عجمہ ہی ہوا۔ اب کوئی عربی والا ہو گیا کیا ہے، اور شاداب کی جگہ پہ کیا بنا دے؟ وہ شداد بنا دے تو دماغ خراب ہو جائے گا پھر تو، ٹھیک ہے۔ کوئی شاداب ہے اس کو کچھ اور بنا دو، کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عجمہ آئیں گے نہیں اس طریقے سے۔ عالمیت کی شرط اس لیے ہے کہ جاکے جب عرب والے اس کو لینا ہے تو بہت زیادہ ہیر پھیر نہ کرے، کیونکہ ایسی ہی بیچارہ آدمی زبان کیا ہے؟ ثقیل ہے، پھر اس میں ہیر پھیر کر کے اور ثقیل بنا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بیچارہ کہیں کا نہیں رہے گا، تو اس کو اپنی حال پر باقی رکھا جائے۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو مراحل الاربعہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب کلمہ کیا ہو جائے؟
3 حرف والا اگر ہو جائے، مکمل حرکات اس کے اندر موجود ہوں. کہاں تک پڑھے تھے؟ اب حرکات کے بیان پڑھے تھے، فعل ماضی وغیرہ کے بیانات وغیرہ. تو کون چلیں، تو کلمہ جب 3 حرفی ہو جائیں نا، پے در پہ حرکات ہو، تو اس میں پے در پہ حرکات آنے کو حرف رابع کے قائم مقام کیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ کہیں شاید مراحل ہم نے پڑھا ہوگا، بھول گئے ہوں گے آپ. تو یہاں پہ عجمہ میں شرط کیا ہے کہ عجمہ میں عالم ہو، ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط میں 2 چیزیں آ جا رہی ہیں. کیا؟ تحرک الاوسط او الزیادۃ علی الثلاث علی سبیل معنی الخلو. پڑھے ہیں نا فارسی کے یہ منطق کے اندر کہ جہاں کیا ہے 2 چند چیزوں کا بیان ہو، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہونی ضروری ہے. وہ سب سے خالی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا. چلے، تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں عجمہ میں؟ شرطها ان تکون عالمیۃ فی العجمہ. عجمہ میں شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے عجمہ کے لیے، کہ وہ عجمہ زبان میں یعنی اجمی زبان میں کیا ہو؟ عالمیت. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ استعمال عرب میں جب بھی استعمال ہوا ہو، وہ علم ہو کر کے استعمال ہو. چاہے جائے کہ عجمہ میں کیا ہو، علم ہو یا علم نہ ہو. اس لفظ قالون ہے، قالون کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ اب کیا لکھا ہوا ذرا دیکھیے تو. جید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. روم میں اجمی زبان ہے. چلیں، ایک شرط کیا ہے عجمہ میں علم ہو. دوسری کیا ہے؟ دوسری میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. وتحرک الاوسط او الزیادۃ علی الثلاث، یا بیچ والا کیا ہو جائے متحرک الاوسط ہو، یا پھر کیا ہو زائد علی الثلاث، 3 حرف سے زائد ہو. یہ 3 حرف سے جو زائد ہو جائے گا کیا اس میں بھی کہیں نہ کہیں ثقالت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. یا متحرک ہو جائے تو تتابع حرکات بھی کیا ہے ایک حرف کے کام میں کام ہو جاتا ہو. زارا با بولا گویا کہ 4 حرف ہو گئے. پیدر پہ حرکات کی آنے کی بنیاد پر مناور اروا میں آپ نے پڑھا ہے، بڑے بھول گئے ہو لگ رہا ہے آپ لوگ، اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. تو زائد الثلاث اور کیا ہے متحرک الاوسط، یہ چیزیں اس لیے لائی جا رہی ہیں کیا ہو جائے کلمہ کے اندر ثقالت برقرار رہے اور اسے ہم کیا پڑھ سکیں، آپ غیر منصرف پڑھ سکیں. چلیے دیکھیے آپ کیا آگے مستر نے پیش کیا ہے. اب انہی شرائط کی روشنی میں یہاں دیکھیے کیا ہے فنوح منصرف. تو نو کیا ہے باوجود ہے کہ یہ اجمی ہے. اجمی ہے کہ نہیں بھائی؟ نوح علیہ السلام کا نام ہے. کب 950 سال زندگی انہوں نے گزاری ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50. الف سنہ مطلب اللہ 50 عامہ، اس میں سے آپ 50 سال نکال دیے 250 سال. اس کے باوجود بھی کم لوگ ایمان لے کے آئے. کتنی بات سوچنے کی بات. اور نوح میں دیکھیں بیٹے سارے شرائط موجود ہیں. نوح کیا ہے بیٹے اجمی ہے، ایک شرط موجود ہے. اس کے علاوہ دوسری جو شرط ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، 2 شکیں ہیں. متحرک الاوسط ہے کیا؟ نہیں ہے. زائد علی الثلاث ہے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ آیا فنوح منصرف ساکن الاوسط ہے. جی زائد علی الثلاث بھی نہیں ہے. کیا ہو گیا ادھر دو کیا تو بات ہے کیا کچھ نہ کچھ. چلو وہ شاتارو ہے، کیا ہوگا اسم حسن بدیار بکر. دیار بکر میں کیا ہے قلعے کا نام ہے کیا شاتر. یہ دیار بکر کے اجمی ملکوں میں موجود ہے. ابراہیم کیا ہے حضرت ابراہیم السلام کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہے. کیوں؟ اجماع ہونے کی بنیاد پر اور زائد علی الثلاث. اور شطر کیا ہے؟ شطر تحرک الاوسط ہے. ممتنع خبر ہے تو کیا ہے وہ شطر و ابراہیم ممتنع من الصرف. آگے لگا دو وہ صابونی ہو گیا. کون کہاں پڑھو دو کا مقام جمع ہے اور الفا وما یقوم مقامہما کیا ہے الجمع و الفا التانیث. یہ یاد رکھا کریں پوچھوں گا ابھی کبھی. جی شطر نام ہے اس کا. اجماع میں کیا ہے وہ علم ہے نا حسن. جی اس کے بعد کیا ہے متحرک الاوسط. ہو گیا کام تمام.
سطر میں کہا 3 حرف سے زائد ہے بیٹے؟ نہیں وہ قائم مقام ہو جائے اس لیے حرکت کی بات کی انہوں نے، وہ ایک دوسری علت جو آپ کو بتا رہا ہوں جو مرام میں پڑھ چکا ہوں۔ جی جمع کے بارے میں دیکھیں بیٹے، جمع سے مراد کیا ہے؟ جو صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ صیغہ منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی جمع تکسیر کی حد ہو گئی ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے لغت میں جج، یعنی جج ہے، یعنی جمع کا جج بن گئے، جمع تکسیر کا۔ جمع تکسیر کی میں نے قید اس لیے لگائی بیٹے کہ جمع تکسیر میں حد ختم ہونے کے بعد اس کی جمع بھی بنا سکتے ہیں جمع سالم۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے ان کنا صواحبات، کیا ہے؟ زلیخا، صاحبہ کی جمع کیا آتی ہے؟ صواحب۔ تو صواحب یہ کیا؟ جمع الجمع ہے، جمع منتہی الجموع ہے۔ اب اس کی جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ ہاں جمع تکسیر کی انتہا ہو جائے تو پھر بھی اس کی جمع سالم آپ بنا سکتے ہیں۔ کہاں ہے؟ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کو صحیح معنی میں دیکھ لو، معنی کیا ہے اس کو دیکھ لیں آپ۔ تم سب کیا ہو؟ زلیخا کی سہیلیاں ہو گیا کہ صاحبہ کی ماں کیا ہے؟ صاحبات، صواحب۔ ارے یار وہ سے بات نہیں، کوئی دوسرا ہے آگے پیچھے حدیث پاک کا، ٹھیک ہے؟ کچھ اور تشبیہ کسی اور کی طرف دینا مقصود ہے، ہم بتانا ہی 5 منٹ باقی سے جلدی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ منتہی الجموع کیا ہے؟ صیغہ آپ نے پڑھا تھا ہدایت النحو کے اندر، کیا بیٹے؟ الف جمع کے بعد مفعول کے بعد 2 حرف ہو، جیسے مثال مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب نہیں دوابو، یا پھر کیا ہے؟ یا مواد آئے گا، مواد 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 آ جائے گا۔ اور کچھ مثال ہے؟ 3 حرف ہو جیسے بیچ والا ساکن جیسے مسابی ہو، 3 کنڈیشن ہے۔ چلو دیکھو، الجمع جمع سے مراد مطلقاً جمع نہیں ہے، شرطہ صیغۃ منتہی الجموع، جو کیا منتہی الجموع کے سے وزن پر ہو یا صیغہ پر ہو، یعنی جہاں جمع تکسیر کی کیا ہو چکی ہے بیٹے؟ تو سے انتہا ہو چکی، حد ہو چکی ہو۔ اب جی 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 یہ وہی ہے، ایک تو جمع ہے، ایک لزوم ہے جمع، اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہے اور آگے قید لگا رہے بیٹے۔ یہ قید کیا ہے؟ احترازی ہے، بغیر حائن، یہ اصل میں بغیر حائن سے مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اور بولتے ہیں لازم بول کے ملزوم مراد ہے، یعنی آخر میں وہ تا نہ ہو جو وقفے میں کیا ہو جائے؟ ہاں سے چینج ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شرط کیوں لگائی گئی کہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جو کیا ہے آخر میں ہا تا موجود ہے لیکن اصلی ہے، پھر اس میں یہ ضابطہ نہیں جاری ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر ایسے بول دے کہ جس کے آخر میں تا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تا ہو جائے جو اصلی ہو، تا ہو ہاتھ سے چینج نہ ہو، وہاں یہ بات فٹ نہیں ہوتی، وہ تا مراد ہے۔ ہاتھ سے مراد وہ تا ہے جو گول تا ہوتی ہے، وقفے کی حالت میں کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے۔ مثال لکھ لیں بیٹے، کیا مثال دے رہے ہیں آپ؟ اس جمع کی مثال دے رہے ہیں جس کے بعد 2 حرف ہو، جسے مساجد، یا اس کی مثال دے رہے ہیں جس کے بعد کیا ہو جائے؟ جسے مسابی۔ اور ایک مثال انہوں نے چھوڑ دی، کون والی مثال؟ بھائی یہ بتاؤ حرف مشدد کیا ہوتا ہے؟ 2 حرف کے قائم مقام ہوتا ہے، نہ پیش کیا تب بھی کیا ہے؟ مساجد میں اس کی بات آ گئی، دوابیبو، ٹھیک ہے؟ بغیر ہاتھ سے مراد یہ کچھ ایسے کلمات بھی ممکن ہیں جس کے آخر میں کیا تا تو ہو۔ اگر یہ بولتے ہیں کہ بغیر تا کے ہو تو وہ کلمات جو اصلی تا والے ہوں گے، جس سے فواتت لے لو آپ، فوت کی جمع ہے فواتتا، تو ایسے کچھ نہیں، الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ جس سے آپ نے کیا کہا؟ مسابی لے لیا آپ نے، مساجد لے لیا ہے، آگے آگے فواکی والا کنڈیشن ہے۔ تو کچھ ایسی تائیں ہوں ممکن ہے جو اصلی ہوں، وقفے میں چینج نہیں ہوتی۔ اگر یہاں بول دیتے نا منتہی الجموع کیا ہے؟ بغیر تائن، پھر وہ تا بھی خارج ہو جاتی جو اصلی ہوتی، حالانکہ وہ بھی جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا۔ یہاں تا سے مراد کیا ہے؟ وہ تا وقفے کی حالت میں کیا ہو جائے؟ ہاں سے چینج ہو جائے، یہ ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ اب بیٹے وَأَمَّا فَرَازِنَا سے آپ اسی پر کیا کر رہے ہیں؟ تفریح پیش کر رہے ہیں۔ تفریح کا مطلب ایک ضابطہ انہوں نے بیان کیا، اس ضابطے کے بعد مثال بتا رہے ہیں۔
کہ اس کے آخر میں ہا نہیں ہونی چاہیے. جہاں اگر ہا ہو جائے اس کو جمع منتہی جموع کے وزن پر مانا نہیں جائے گا، بلکہ کس وزن پر مانا جائے گا؟ اس کا وزن منصرف والا وزن ہو جائے گا. لکھا ہوگا حاشیے میں. تو فرازنا کو کس وزن میں لیں گے آپ؟ کراہیتن، فرازنتن لکھا ہے. ارے کہیں لکھا ہوگا، لکھا ہوگا کراہیتن کے وزن پر اس کو کر لیا جائے گا. اس وقت وہ مفاعل کے وزن پر نہیں رہے گا. چلو دیکھو، واما فرازنا، یہ فرزون کی جمع ہے. فرزون کسے کہتے ہیں؟ شطرنج کھیلتے ہو جس میں وزیر اعظم بنتا ہے. شطرنج میں تو کبھی کھیلا ہی نہیں بھیا، پتا بھی نہیں کیا ہے. چیس ہے کہ چیس ہے، اللہ جانے. چلو مجھے پتا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، فرازنا کیا بیٹے؟ یہ فرازنتن منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. اب قاری صاحب بن کے بتاؤ، فرازنا کیا ہو جائے گا؟ فرازنا ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا، کیونکہ شرائط کے مطابق بات نہیں تھی. اب یہاں سے حاضی سے نیچے تک کچھ اسی جمع منتہی جموع کے اوپر کچھ سوالات ہیں، کچھ اشکالات ہیں. ٹھیک ہے، وہ اشکالات یہ علم الصغہ کسی کے پاس ہے؟ اشرفی والی نہیں ہے؟ یہاں موجود ہے؟ نہیں ہے تو بتانا کل. وہ نہیں علم الصغہ. چلیں یہ بس کرتے ہیں. آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.